ویلکم بیک۔ بریٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر اہم رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں ممالک نے جنگ بندی کی صورتحال کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی ڈی جی ایم او یو میجر جنرل کاشف عبداللہ اور بھارتی ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ مذاکرات میں ایل او سی کی موجودہ صورتحال اور مسئلہ کشمیر زیر بحث آئے۔ دونوں افواج کے درمیان آئندہ فائرنگ نہ کرنے، شہری آبادیوں کو نشانہ نہ بنانے اور ڈرونز کے ذریعے کسی بھی قسم کی دراندازی نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کی افواج نے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ کسی بھی صورتحال میں فائرنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی شہری علاقوں کو متاثر کیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکہ نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے دباؤ پر ڈال کر دونوں ممالک کے درمیان جوہری تصادم کو روکا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر نے کہا، امریکی انتظامیہ کی مدد سے پاک بھارت جنگ بندی معاہدہ ممکن ہوا۔ بھارت اور پاکستان کے قائدین غیر متزلزل تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر جنگ سے باز نہ آئے تو کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک نے جنگ تجارت کی وجہ سے بند کی ہے۔ امریکہ تجارت کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کی مدد کو تیار ہے۔ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی کریں گے۔ اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے ملتان سے، جہاں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے اور خبر یہ ہے کہ مختلف کمیونٹیز نے مل کر پاک فوج کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ اظہار یکجہتی کا مقصد پاک فوج کے حوصلے کو بلند کرنا، ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا اور یہ پیغام دینا تھا کہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ہر حالت میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شہداء نے قومی پرچم اور پھولوں کے ہار اور پتیاں اٹھا رکھے تھے۔ تاجر برادری کی جانب سے افواج کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، قومی یکجہتی کا پیغام دیا گیا۔ اس موقع پر فضا پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، سپہ سالار زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اہم خبر آپ کو دے رہا ہے ملتان سے، جہاں عوام کا پاک فوج سے والہانہ اظہار یکجہتی، پھولوں کے ہار اور مٹھائیوں سے بھرپور محبت کا پیغام دیا گیا۔ مختلف کمیونٹیز نے مل کر پاک فوج کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ اظہار یکجہتی کا مقصد پاک فوج کے حوصلے کو بلند کرنا، ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا اور یہ پیغام دینا تھا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہر حالات میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شرکاء نے قومی پرچم اور پھولوں کے ہار اور پتیاں اٹھا رکھی تھیں۔ تاجر برادری کی جانب سے بھی افواج کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھارت سے مذاکرات ہوئے تو کشمیر، پانی اور دہشت گردی پر تفصیلی بات ہوگی۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کشمیر، دہشت گردی اور پانی یہ تین ایسے معاملات ہیں جو پچھلے 76 سالوں سے حل نہیں ہوئے۔ ان تینوں معاملات پر بحث ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر بات کر کے ایک اور پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ دونوں ممالک دہشت گردی کا مسئلہ حل کریں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ تقریباً ساری جنگیں ہی کشمیر پر لڑی گئی ہیں۔ پرسوں والی جنگ بھی کشمیر کا مسئلہ تھا۔ مودی نے خطے کو جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ افواج پاکستان بھارت کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے اپنے تحمل اور فوجی طاقت کا لوہا منوایا۔ پاکستان کو پچھلے 77 سال میں اتنی بڑی کامیابی کبھی نہیں ملی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اب تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ خطے میں اب غریب لوگوں کو رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف سے جمہوریہ ترکیہ کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ وزیراعظم نے جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدگی کے دوران صدر طیب اردوغان اور ترک عوام کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، صدر اردوغان نے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان کی کامیابی کو سراہتے ہوئے اسے قومی فتح قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے لیکن خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ملاقات میں وزیراعظم نے ترکیہ کے ساتھ اعلیٰ سطح کے رابطوں اور دو طرفہ فیصلوں پر بروقت عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔
ترک سفیر نے فوجی اور سفارتی کامیابی پر پاکستانی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی اور کہا ترکیہ پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں دشمن کو خاک چٹانے کے بعد ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے خوب چرچے ہونے لگے۔ محمد اورنگزیب احمد کی پاک فضائیہ کو بھارت کی فضائیہ کے مقابلے 6-0 سے کامیابی کا انداز سب کو بھا گیا۔ پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر ایئر کموڈور اورنگزیب احمد کے ہر انداز، مسکراہٹ اور بات پر خوب تبصرے کیے۔ PAF versus IF 6-0 6-0 Confirm you very clearly we don't have any pilot in custody. PAF versus IAF 6-0. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0 6-0 فیس بک، ایکس، انسٹاگرام، سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے چرچے۔ پاکستانیوں کو ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا ہر انداز بھا گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد سوشل میڈیا پر ایئر وائس مارشل کی تعریفوں کے پل بن گئے۔ پریس بریفنگ میں پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی کا انداز سب سے وائرل ہوا۔ بھارتی پائلٹ سے متعلق سوال پر محمد اورنگزیب کی مسکراہٹ پر بھی خوب تبصرے ہوئے۔ Confirm you very clearly we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. اور اب خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے CMH راولپنڈی کا دورہ کیا اور آپریشن بنیان المرصوص میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں کی عیادت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے زخمیوں کی حالت دریافت کی اور ان کے حوصلوں کی تعریف کی، افواج پاکستان کی جانب سے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ آرمی چیف نے دوران عیادت کہا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور پاک فوج ہر محاذ پر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قربانی پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب غازیوں کی عیادت کے لیے پہنچ گئی۔ مریم نواز نے CMH میں بھارتی جارحیت کے دوران زخمی افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ سرجیکل وارڈ میں زیر علاج ہر غازی سے بات چیت کی گئی۔ مریم نواز نے غازی افسروں اور جوانوں کی مزاج پرسی کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے غازی افسران اور جوانوں کی ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ غازیوں کی جرت اور بہادری کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور نے وزیراعلیٰ مریم نواز کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارت اب کسی بھی ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 20 سال کا شہید نوجوان خاندان کا واحد سہارا تھا۔ ہم شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں، شہداء کے اہل خانہ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا شہداء قوم کا فخر ہیں، ہماری افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اب بھارت کسی بھی ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ محسن نقوی نے کہا بھارت کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اب جنگ میڈیا اور سفارتی محاذ پر بھی لڑی جاتی ہے، جبکہ ہم نے بھارت کو سفارتی اور میڈیا کی سطح پر بری طرح ہرایا ہے۔ انہوں نے کہا بھارت نے ڈرامہ بنایا اور پتہ تو ہے کہ ان کی انڈسٹری یہی کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ PSL سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس متعلق فیصلہ رات تک کر لیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے سفیر نواب بن سعید المالکی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تمام شعبوں میں پہلے سے موجود برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے سعودی قیادت کے مثبت تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ سے آسٹریلی ہم منصب نے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ آسٹریلی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔
قومی اسمبلی کا بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور. تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے متفقہ قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پاکستان کی بھارتی جارحیت کے خلاف فتح اور مسلح افواج کو سراہنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر اللہ کے شکر گزار ہیں، قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. قرارداد میں کہا گیا ایوان پاکستانی قوم کو بلا جواز اور ننگی بھارتی جارحیت کے خلاف مادر وطن کی عرضی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عزت اور وقار عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ شکر بجا لاتا ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان اس نازک موڑ پر پاکستان کی حمایت پر دوست ممالک کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے. مسئلہ کشمیر کو فرنٹ پر لانے کا یہ ایک بہترین وقت ہے. امریکہ کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی نہیں کثیر الجہتی مسئلہ ہے. مذاکرات کے لیے امریکہ اور چین کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے. کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کشمیر کو فرنٹ لائن پر لانے کا یہ آئیڈیل وقت ہے. گرفتار حریت رہنماؤں کو فوری رہا کیا جائے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر خطے کا اصل مسئلہ ہے، ورنہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے کہا مودی کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں. ووٹ کے لیے مودی معاملات کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جانے سے گریز نہیں کرتا، لیکن مودی کو بدترین شکست ہوئی، اب وہ کسی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گرفتار حریت رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز.